اور ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ اس وقت تو کسی نے نہ کہا، نہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، نہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا، نہ دیگر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی طرح ہوں، حالانکہ یہ جلیل القدر صحابہ ہیں۔ تو میرے آقا جس طرح نورانیت کے اندر نور ہونے میں کمال رکھتے ہیں، جلالین شریف کے اندر موجود ہے کہ اس نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ جس طرح میرے آقا نور کے اندر کمال رکھتے ہیں، اسی طرح میرے آقا بشریت کے اندر بھی کمال رکھتے ہیں۔ میرے آقا نور ہونے میں بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا بشر ہونے میں بھی اعلیٰ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بارگاہ میں حضرت جابر نے عرض کی یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ ابھی کائنات کی کوئی شے بھی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی تھی، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ نہ اس وقت آسمان، نہ زمین، نہ جن، نہ انسان، نہ فرشتے، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، کچھ بھی نہیں تھا اے پیارے جابر جب اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت فرما رہے تھے، اور اس نور کا حال یہ تھا کہ یہ جس نبی کے پاس اور جس ہستی کے پاس یہ نور آیا، یہ ٹھہرا، جس کی صلب میں آیا یا جس کی پشت میں آیا، جس کے رحم میں آیا، اللہ نے اسے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اس کی عزت میں اضافہ ہو گیا۔ اگر وہ نبی ہے تو اور نبوت میں اور اضافہ ہو گیا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نور جہاں جہاں ٹھہرایا، جس مقام پر ٹھہرا، جس صلب میں آیا، جس پیشانی میں آیا، جس وجود میں آیا، چاہے وہ خاتون ہے یا مرد ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقام اور مرتبے کے اندر بلندی فرما دی۔ اور پھر یہ جہاں ٹھہرا ہے، یہ جہاں ظاہر ہوا، تو اللہ نے راحت اور سکون عطا کیا ان کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور وہ زبور کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا عبادت خانے میں اندر بیٹھے، عبادت خانے میں تشریف فرما ہے، دیکھا کہ نور بلند ہوتا ہے، نور بلند ہوا، اس نور کی وجہ سے عبادت خانہ منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو راحت اور سکون ملتا ہے۔ اس نور سے انہیں سکون ملتا ہے اور راحت ملتی ہے اور خوشی ملتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام یا اللہ یہ نور کس چیز کا ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا اے پیارے داؤد علیہ السلام یہ نور نور محمد ہے، یہ نور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو یہ نور جہاں جہاں ٹھہرتا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کی بدولت ان کو مقام، نبیوں کی نبوت کے اندر مقام اور مرتبے کے اندر اللہ نے اضافہ فرمایا ہے۔ اور پھر جب یہ نور بشری لباس میں آیا ہے، اس میں بھی پھر کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا، اور پھر دیکھا اور کہا وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان ابن ثابت نے جب اس نور محمد کو جب بشری لباس میں جب دیکھا تو آپ بول اٹھے آپ جیسا میری آنکھ نے حسین دیکھا ہی نہیں ہے، آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ خلقتا مبرأ من کل عیب، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے منزہ اور پاک پیدا فرمایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے لگتا ہے جس طرح کہ اللہ نے آپ کی مرضی سے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔
تو پھر یہ اس بشریت کے جب لبادے میں جب تشریف لائے تو رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر پھر اللہ کے بندے، اللہ کے جو ولی تھے یا جنہوں نے دیکھا صحابہ نے، پھر وہ کہتے تھے کہ ایسا حسین و جمیل ہم نے نہیں دیکھا ہے کسی عاشق نے۔ جب اس نے انہیں رسول اللہ کی تعریف سنی آقا کے چہرے کی تو کہا کہ تجھ پہ قربان ہر حسین و جمیل، تجھ میں ایسا جمال رکھا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نور کا جو نور ہے، یہ جو بشری لباس میں جب آیا ہے تو پھر کسی نے جب اس کی زیارت کی خواب کے اندر تو وہ بول اٹھے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مدبریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جیسے شان تو شانہ سب بنیاں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور میں بھی کمال رکھتے ہیں، تو میرے آقا بشر میں بھی کمال رکھتے ہیں۔ تو آپ بشریت میں بھی بے مثل ہیں۔ یہ بشر جب کسی کھارے کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالتا ہے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ بشر جب لعاب دہن کسی کی آنکھ پر، نکلی ہوئی آنکھ پر لگاتا ہے تو وہ آنکھ جو ہے اپنی جگہ پر درست ہو جاتی ہے۔ دکھتی آنکھوں پر لگاتے ہیں یہ لعاب دہن تو وہ آنکھ درست ہو جاتی ہے۔ یہی بشر جب انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو سورج عصر کے مقام پر واپس آ جاتا ہے، ڈوبا ہوا سورج۔ یہی وہ بشر ہے، وہ اعلیٰ بشر ہے کہ جب یہ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ اعلیٰ ترین ہستی ہیں کہ جن کی انگلیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی جاری فرمایا ہے۔ تو عزیزان محترم، بات یہ نہیں ہے کہ میرے آقا نور ہیں یا بشر ہیں، سوال یہ بنتا بھی نہیں ہے کہ آقا نور ہیں یا بشر ہیں۔ یہ آپ پوچھ سکتے ہیں بھی آج جمعہ ہے یا ہفتہ ہے، یہ تو سوال بنتا ہے۔ تو یہ سوال تو نہیں نہ بنتا آج جمعہ ہے یا دھوپ ہے، یہ سوال غلط ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں دن ہے یا رات ہے، یہ تو ہے۔ اسی طرح جو یہ نور ہے اس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اب نور کی جو ضد ہے، اپوزٹ ہے، جو نور کی ہے وہ ہے ظلمت۔ نور کا معنی روشنی ہے اور ظلمت کا معنی اندھیرا ہوتا ہے، اور بشر کا جو اپوزٹ ہے، ضد ہے، وہ ہے جن۔ اب یہ تو سوال کر سکتے ہیں کہ فلاں بشر ہے یا جن ہے، فلاں جگہ اندھیرا ہے یا روشنی ہے، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، رات ہے یا دن ہے یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں نا آپ کہہ سکتے نا کہ یہ دن ہے یا دھوپ ہے۔ تو یہ سوال جو ہے ایک لغو سوال ہے، یہ آپس میں نہ یہ ہم جنس ہیں، نہ یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کے اعتبار سے بشر بنایا ہے، اور اعلیٰ بشر بنایا ہے، اور بہترین بشر، ایسا بشر جو ہے کائنات کے اندر نہیں ہے۔ خدا کے بعد اگر کوئی بلند و بالا اور مقام والی ہستی ہے تو وہ جناب محمد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو میرے آقا نورانیت میں بھی کمال رکھتے ہیں، میرے آقا بشریت میں بھی کمال رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات ہیں ان کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بحث اور مباحثے میں نہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ میلاد النبی کا مہینہ آتا ہے پھر دلیلیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، یہ میلاد منانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ عزیزان محترم، کیا کرتے ہیں؟ میلاد کے اندر ہوتا کیا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بات کرتے ہیں، آقا کے فضائل کی بات کرتے ہیں، آقا کے خصائص کی بات کرتے ہیں، آقا کی سیرت کی بات کرتے ہیں، آقا کے زلفوں کی بات کرتے ہیں، آقا کے مکھڑے کی بات کرتے ہیں، آقا کے چشمان مبارک کی بات کرتے ہیں، آقا کے لبوں کی بات کرتے ہیں۔ تو آقا کی جو زندگی ہے مکی اور مدنی، اور ان کی بات کرتے ہیں، آقا کے بچپن کی بات کرتے ہیں۔ تو ہم تو یہی کرتے ہیں، اس میں کہاں شرک ہے اور کہاں، یہ صرف کیا ہے کہ یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ میلاد
مراد اصل میں ذکر مصطفیٰ ہے، اور جس نے رسول اللہ کا ذکر کیا اس نے اللہ کا ذکر کیا، اور جس نے رسول اللہ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں آقا کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔